اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیاة مع الظالمین إلا برما۔ عزیزان گرامی قدر، کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا سن 61 ہجری میں اپنے سامنے موجود سامعین جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم خود نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں حق آخری سانسیں لے رہا تھا، حق تلچھٹ کی حد تک موجود تھا اور باطل کا دورہ تھا اور ہر طرف باطل ہی باطل پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس زمانے میں یزید کی لادینیت پر توحید کا پردہ ڈالا گیا تھا۔ تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خود سامعین کو مخاطب کر کے ان سے سوال کر کے فرماتے ہیں، کیا تم خود نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ تو ایسی صورت میں ہم سوال کرتے ہیں، یا ابا عبداللہ الحسین، ایسی حالات میں میرا کیا وظیفہ ہے؟ ایک مومن کا کیا وظیفہ ہے؟ ایک مسلمان کا کیا وظیفہ ہے؟ ایک غیرت مند انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جب دین مبین اسلام کو اس سٹیج پر تک لایا گیا کہ ہر جگہ ہر طرف باطل ہی باطل ہو، حق کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، تو ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر، ابا عبداللہ الحسین اپنی پالیسی کا اعلان کرنے سے پہلے، اپنا جو شعار ہے وہ اس کے بلند کرنے سے پہلے، اپنے نظریے کا اعلان سے پہلے مومنین کی ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرکہ کربلا قیام امام حسین علیہ السلام صرف 61 ہجری کے یزید کے خلاف نہیں ہے۔ اگر سن 61 کے ہجری کے یزید کے خلاف اور سن 61 ہجری کے عمر ابن سعد اور شمر ابن ذوالجوشن کے خلاف ہوتی یہ تحریک، تو پھر یہ تذکرے، پھر یہ ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہ فرمانا، مومن کا لفظ استعمال کرنا، اس کے ساتھ میچ یا اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی لیے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا۔ جب ایسے حالات کا سامنا امت اسلامیہ کو کرنا پڑے، مسلمانوں کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے، تو اس وقت ایک مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرے۔ ایک مومن کا وظیفہ بتایا، ایک مومن کے لیے اس دور میں کون سی چیز سزاوار ہے، مناسب ہے، وہ بتایا۔ اس سے پہلے ولید بن عتبہ کے سامنے جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو وہاں پر بھی ایک عمومی پیغام دے دیا۔ ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ ومعلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا میں فرزند رسول حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریک ایک دائمی اور عالمی اور ہمیشہ کی ایک تحریک ہے، اس لیے کہ یزید سن 61 ہجری میں مرا ہے۔ یزید اس کے بعد 3-4 سال کے بعد جو مرا ہے، یعنی یزید اور یزیدیت اور کربلا کے اندر موجود فوج اشقیاء سن 61 ہجری میں، 64 ہجری میں، 65 ہجری میں جا کر 70 ہجری تک جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کا خاتمہ ہوا۔
ان کا خاتمہ سن 70 ہجری تک تقریباً کوئی ایسا یزیدی موجود نہیں تھا جس نے معرکہ کربلا میں امام علیہ السلام کے مقابل میں تلوار اٹھائی ہو یا جنگ میں شرکت کی ہو، زندہ بچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 70 ہجری کے بعد تو یہ عزاداری، یہ اجتماعات، یہ محافل، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ تقریروں کی ضرورت نہ ہوتی اگر یہ تحریک صرف یزید کے خلاف ہوتی۔ یہ تحریک یزیدیت کے خلاف ہے، اور یزیدیت ہر دور میں رنگ اور روپ تبدیل کر کے حسینیت کے مقابلے میں قیام کرتی ہے۔ حسینیت کی ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں یزید کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ کر یزید کو بے نقاب کر دے اور یزیدیت کو بے نقاب کر دے۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، ایسی حالت میں ایک مومن کو اللہ سے ملاقات کی حقیقی معنوں میں تمنا اور آرزو کرنی چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کو ایسے حالات میں خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مومن مطمئن نہیں رہ سکتا، آرام سے نہیں رہ سکتا، سکون سے نہیں رہ سکتا ایسے حالات میں، جیسے ہم نے وبا زدہ زندگی کے بارے میں بتایا، کورونا کے بارے میں بتایا، ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا تھا اس کورونا کے خاتمے کے لیے۔ تو اس وبا زدہ دور میں بھی جہاں پر ہر طرف برائیاں ہوں، جہاں ہر طرف ظلم و تشدد ہو، خیانت ہو، بدتمیزیاں ہوں، جہاں پر مومن کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں پر ظالم دندناتے پھر رہے ہوں، ہر طرف قتل و کشتاد ہو، لوٹ مار ہو، ہر طرف عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں پر باطل کا بول بالا ہو اور حق کا گلا دبا دیا گیا ہو، تو ایک مومن کو اس کی اصلاح کے لیے قیام کرنا چاہیے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا کا معنی یہ کوئی یہ کہے کہ حالات اتنے کشیدہ اور سنگین ہیں کہ مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں ان حالات کو ٹھیک کر سکوں۔ اگر ٹھیک کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کربلا واقعی اسی لیے ہوئی ہے، کربلا برپا ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ اگر تم میں طاقت نہیں ہے، دشمن کی قوت اور کثرت بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس عدد بہت کم ہے، عدد قلیل ہے، اور دشمن مسلح ہے، آپ نہتے ہیں، دشمن بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، تو تم مرنے کی تیاری کرو۔ آپ جب مرنے کی تیاری کریں گے، خدا سے ملاقات کی تیاری کریں گے، اس راہ پر قدم بڑھائیں گے، تو آپ کا خون تو بہہ جائے گا، لیکن آپ کے اس بہتے ہوئے خون میں ظالم کے تمام مقاصد نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے مختصر سے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ کم سے کم فوج اشقیاء کی تعداد جو بتائے جاتے 30,000 کا لشکر تھا، قیام کیا اور یزیدیت کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا، یزیدیت کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو اتار دیا، اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا۔ اور آج کا انسان بھی اگر ایسے حالات جو سن 61 ہجری میں ابا عبداللہ الحسین اور اس کے اعوان و انصار کو جن حالات کا سامنا تھا، ایسے حالات اگر کسی بھی جگہ کسی بھی دور میں پیش آ جائیں، تو ایک مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، پھر ایسے مومن کو اللہ سے ملاقات کی تمنا کرنی چاہیے اور اس کے لیے قیام کرے اور اپنا کردار ادا کرے۔ اگرچہ اس راہ میں اس کردار کو ادا کرتے کرتے اس کی جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی جان سے قیمتی کسی کی جان نہیں ہے۔ اگر اس راہ میں اس کے بچے قربان ہوتے تو کوئی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خانوادے اور بچوں سے کسی کے بچے عزیز نہیں ہیں۔ اس راہ میں اگر خواتین کی اسیری قبول کرنا پڑتا ہے تو حضرت زینب و ام کلثوم سے بڑھ کر کسی کی ماں بہنیں نہیں ہیں، وہ ہماری شہزادیاں ہیں، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنیں اور علی مرتضیٰ کی بیٹیاں اور رسول خدا کی نواسیاں، جنہوں نے اپنے اس دور کے اس ظالم کے مقابلے میں اس بے نظیر قیام میں اپنا حصہ ڈالا اور اپنی اسیری کے ذریعے سے اس قیام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویداں بنایا، اور ہر دور میں ہر انسان کے لیے درس اور عبرت اور اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔